محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید 15واں سپارہ سورۃ الکہف کا ترجمہ اور مفہوم آپ احباب کے سامنے گزشتہ خطبات سے بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 پر ہم پہنچے تھے، اور یہ بات جاری و ساری تھی کہ مشرکین مکہ اور وہاں پر جو بڑے بڑے چودھری، مالدار، سردار، مال و دولت والے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیں، آپ کی بات کو مانیں، آپ سے مسائل پوچھیں، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس سے کمزور اور غریب صحابہ کو اٹھا دیں، ہماری مجلس میں وہ ہرگز نہ آئیں۔ میرے نبی کو یہ طلب تھی کہ میری امت کا ہر فرد ایمان لے آئے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ کائنات کے امام نے اپنے حساب سے سوچا اور اپنے صحابہ کو منع کر دیا، اے میرے صحابہ، جب یہ چودھری، یہ وڈیرے، یہ دین کو سمجھنے کے لیے میرے پاس آئیں تو آپ اس لمحے میرے پاس نہ آنا، جب وہ چلے جائیں بقیہ سارا ٹائم آپ کا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکہ کے بڑے بڑے دشمن وہ آپ کے پاس آنے لگے، اور ایک وقت میں، ایک مجلس میں، جب وہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے تو سارے صحابہ وہاں پر موجود نہ تھے۔ ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے۔ ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس وقت آقا کے پاس مکے کے چودھری تشریف فرما ہیں، نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کوشش کر کے، محنت کر کے
کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس مجلس میں مکے کے کافر بڑے وڈیرے موجود تھے۔ میرے نبی نے اس بات کو ناپسند کیا، آقا ناراض ہوئے، ماتھے پہ تیوری چڑھی، آپ نے چہرہ تبدیل کر لیا، رخ بدل لیا۔ آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام فوری قرآن لے کر نازل ہوئے۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے نابینے صحابی سے ناراض ہو کر ماتھے پر تیوری چڑھائی ہے، رب کا فیصلہ یہ ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره۔ اے نبی، آپ نے ان مکے کے چودھریوں کی خاطر اپنے کمزور صحابی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے آسمانوں سے یہ فیصلہ بھیجا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، یہ مکے کے چودھری آپ کی بات کو سنتے ہیں سنیں، نہیں سنتے نہ سنیں۔ آپ کے ذمے ان کافروں کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا کوئی آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ ان مکے کے وڈیروں چودھریوں کی خاطر اپنے نابینے کمزور صحابی سے ناراض نہ ہو۔ یہ آپ کا نابینا صحابی محنت کر کے، کوشش کر کے، وہو یسعی، یہ کوشش کر کے آپ کے پاس پہنچا ہے، اس کے دل کی کیفیت رب جانتے ہیں، وہو یخشی، یہ رب سے ڈرتا ہے، یہ تو آپ کی ایک ایک بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کافر ابھی آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کافر کے پیچھے اپنے نابینے صحابی سے ناراض نہ ہوئیے گا، یہ چاہتے ہیں چلے جائیں، ان کا دل چاہتا ہے ایمان قبول کریں، اگر نہیں چاہتا نہ کریں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان وڈیروں کی بجائے ان کمزور صحابہ کی طرف توجہ دیں، جو رب ذوالجلال سے ڈرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کی بات پر پہرا دینے والے ہیں، نابینا ہونے کے باوجود آپ کے پاس محنت اور کوشش کر کے آگے مسائل پوچھنے والے ہیں۔ اے نبی، رب کا فیصلہ ہے، یہ چودھری جاتے ہیں جائیں، یہ وڈیرے جاتے ہیں جائیں، یہ ٹھاٹ باٹ والے جاتے ہیں جائیں، آپ کمزور صحابہ کو ہرگز اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو ان صحابہ کے پاس رکھیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہ، ان کے باطن کی کیفیت یہ ہے کہ یہ رب کا چہرہ، رب کی رضا، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں۔ آپ ان سے کبھی بھی دور نہ ہوئیے گا۔ حضرات ذرا غور کیجئے گا، جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے اس صحابی نابینے صحابی سے اور زیادہ محبت کرنے لگے۔ یہ مکے کا دور تھا، پھر ہجرت کر کے جب مدینہ میں جاتے ہیں، امام الانبیاء جب بھی جہاد پر جاتے، میدان جہاد پر جانے سے پہلے اپنے اس صحابی کی ڈیوٹی لگا کر جاتے، اے عبداللہ میرے بعد مصلی امامت پر کھڑے ہو کر مدینے کے اندر کوئی نماز پڑھائے گا تو وہ تو نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم ہوگا۔ یہ میرے نبی پھر اپنے ان کمزور صحابہ سے پیار کیا کرتے تھے، اور پھر میرے نبی نے اپنے صحابہ میں اعلان کر دیا، اور میرے صحابہ اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو کمزور صحابہ میں تلاش کرنا۔ میرے رب کا حکم آ گیا، کائنات کے امام پھر اس کے بعد اپنے کمزور صحابہ سے اور محبت کرنے لگے اور پیار کرنے لگے، تو رب ذوالجلال نے یہ فیصلہ اپنے نبی کو سنا دیا کہ وہ نبی جو اپنے ایک نابینے صحابی سے دین کی خاطر تھوڑا سا چہرے پر تیوری چڑھی، رب کو قبول نہ ہوا۔ جہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا، آج وہ لوگ
جو صحابہ پر زبانیں دراز کرتے ہیں ان کا ایمان نہیں تھا۔ فلاں غلطی کی ہے، فلاں گناہ کیا ہے، فلاں موقع پر انہوں نے ایسے کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے، غیرت اور حیا آنی چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ کائنات کا امام اپنے ایک نابینے صحابی سے ماتھے پر تیوری چڑھائے، رب ذوالجلال پوری سورت قرآن کے اندر نازل فرما دے، اے نبی اپنے صحابہ سے ناراض نہ ہو، بلکہ جب یہ آپ کے صحابہ آپ کے پاس آئے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب ذوالجلال نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت کرے گا، آپ ان کو سلام پیش کیجیے گا۔ قرآن مجید 7واں سپارہ ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی جب آپ کے پاس آپ کے صحابہ آئیں جو میری آیات پر ایمان لے آئے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اگرچہ پوری کائنات میں پوری انسانیت میں اے نبی آپ سب سے اعلیٰ ہیں، عوام الناس سے، انبیاء سے، پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ افضل نبی کائنات علیہ السلام ہے، لیکن صحابہ کا مقام اس لیے بھی تھا کہ اس دور کے اندر کلمہ پڑھنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ کلمہ پڑھنا اتنا بڑا جرم تھا کہ انسان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، مال و دولت چھین لیا جاتا تھا، دوست و احباب گھر بار کو چھوٹ جاتے تھے، لیکن صحابہ نے یہ ساری قربانیاں دی۔ مال جاتا ہے چلا جائے، گھر چھوٹتا ہے چلا جائے، یہ دولت جاتی ہے چلی جائے، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھ کے دین پر پہرہ داری دی ہے۔ اے نبی جب یہ میرے پیارے، یہ بندے، یہ مومن آپ کے صحابہ آپ کے پاس آئے، آپ ان کو مسکراتے ہوئے چہروں سے ملے، ان کو پیار اور محبت سے ملے، ان کو سلام پیش کرے۔ یہ آپ کے بڑے عظیم الشان صحابہ ہیں، یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اے نبی آپ کی آنکھیں ان سے آگے تجاوز نہ کریں، ایسا نہ ہو آپ ان کو نظر انداز کر کے کسی اور کی طرف دیکھیں، ایسا ہرگز مت کرنا، یہ آپ کے بڑے قیمتی صحابہ ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، اگر آپ نے ان چودھریوں کی خاطر ان صحابہ کو نظر انداز کیا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو نہیں دیکھنا، اپنے صحابہ کو دیکھنا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اے نبی آپ ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا، ان کی بات نہ مان لینا جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، اور ان لوگوں نے اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا معاملہ تو حد سے تجاوز کیا ہوا ہے، وہ رب کے نافرمان ہے، اللہ کا ان پر عذاب ہوگا۔ آپ ان کی بات کے پیچھے لگ کے صحابہ سے ناراض نہ ہونا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، وَقُلْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، جو حق ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں لوگوں کی باتیں یہ سارا جھوٹ ہے۔ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے رب ذوالجلال نے قرآن میں نازل کر دیا، وحی کے ذریعے اپنے نبی کو پاک حدیث کے ذریعے بتلا دی، وہی حق ہے۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں، قصے کہانیاں، بزرگوں، پیروں، دوستوں، بڑوں، وڈیروں، سیانوں، ساروں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، رب کا قرآن جو کہتا ہے وہی پر حق ہے۔ آج بھی کوئی چاہتا ہے میں حق پر آ جاؤں، میں سچ پر آ جاؤں، مجھے حق کی تلاش ہے، مجھے سچ کی تلاش ہے، اس کو چاہیے رب کے قرآن کو پڑھے، اس کو حق ملے گا۔ ادھر ادھر کے قصے کہانیوں کو چھوڑ کر رب کے قرآن کا مطالعہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں الحق من ربکم، جو حق بات ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کے بارے میں اے نبی آپ کو جو بتلا دیا وہی پر حق ہے، جو لوگ آپ کو سنا رہے ہیں وہ حق نہیں ہے۔ الحق من ربکم، رب ذوالجلال کی طرف سے ہی حق ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ اکبر۔
یہ اللہ نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ اللہ کہتے ہیں جس کا دل چاہتا ہے وہ اسلام قبول کرے، مومن ہو جائے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کافر رہے، رب کو اس کے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جاؤ، کافر ہونا چاہتے ہو جاؤ، مومن بننا چاہتے ہو مومن ہو جاؤ، تمہیں آزادی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، کیونکہ جس نے نیکی کرنی ہے اپنے لیے نیکی کرنی ہے، جس نے گناہ کرنا ہے اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ خبردار، کوئی اپنے احسان، اسلام کا احسان مت جتلائے۔ اس دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام قبول کرنا چاہتے اور نبی پر آ کر یہ احسان جتلاتے، یمنون علیک ان اسلموا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، نبی جو لوگ اسلام قبول کر کے آپ پر احسان جتلانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہو گئے، قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دے، لا تمنوا علی اسلامکم، خبردار مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ رب نے تمہیں اسلام کی دولت دے دی۔ جس کو اللہ اسلام کی دولت دے دے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اس لیے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جو جی چاہتا کرے، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے ہو جائے، کافر رہنا چاہتا ہے ہو جائے۔ آپ کا یہ معیار نہیں ہونا چاہیے غریب آئے تو اس کے لیے الگ مجلس ہے، امیر آئے اس کے لیے الگ مجلس ہے، ایک ہی مجلس ہو، غریب ہو امیر ہو، جس نے بھی دین سیکھنا ہے اس ایک مجلس میں آ کے بیٹھے، دو یہ معیار نہیں ہوں گے۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، جس کو یہ قبول ہے وہ آ جائے، جس کو نہیں قبول وہ چلا جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، یہ سیدھا راستہ ہے جنت کا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب تیری مرضی ہے، انسان جو چاہتا ہے یہ راستہ اختیار کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، یا تو اسلام قبول کر کے شکر گزار بن جائے یا پھر نافرمانی کر کے وہ کافر ہو جائے۔ انسان کی اپنی مرضی ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جو چیز چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے مومن ہونا چاہتا ہے قبول کر لے، اگر کافر رہنا چاہتا ہے قبول کر لے، کیونکہ پوری کائنات مل جائے سارے کے سارے اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیں، رب کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر سارے کافر ہو جائیں، سارے رب کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ کو تمہارے ایمان لانے سے یا کافر رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، خبردار کوئی بلیک میل نہ کرے، کوئی ادھر ادھر کے جناب کارڈ نہ کھیلے، جس کا دل چاہتا ہے وہ مومن ہو جائے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کافر ہو جائے۔ اسلام کے اندر مساوات کا درس۔ اے نبی آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ پیار اور محبت کرنا ہے۔ یہ چودھری آتے ہیں آئیں، نہیں آتے نہ آئیں۔ اب یہاں پر یہ اختیار اللہ نے رضامندی کے ساتھ نہیں رکھا، جو مومن ہونا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کافر رہنا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ اللہ نے راستے دکھا دیے اور آگے نتیجہ بھی بتلا دیا۔ مومن ہوگا اس کا کیا نتیجہ ہے، اگر کافر رہے گا اپنی انا، ضد، غرور، تکبر، مال کا گھمنڈ، چودراہٹ، مدارت، صدارت، ٹھاٹ باٹ، اپنی پگڑی، اپنا بڑا جناب شملہ، پھر یاد رکھے اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کا بھی انجام تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جو کافر رہے گا ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی۔ اللہ اکبر، یہ آگ آج ایک دنیا کی آگ ہے جس کے اوپر انسان ایک منٹ اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ وہ جہنم کی آگ جو اللہ نے تیار کی ہے اس سے 69 گنا زیادہ تیز آگ ہے، یہ اس کا 70واں حصہ ہے۔ وہ آگ
اس کو مسلسل اتنا بھڑکایا جا رہا ہے بجائے سرخ ہونے کے وہ تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہو چکی ہے۔ وہ آگ جس کو جہنم کو 70 لگامیں ڈالی ہوں گی، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے کھینچ کر میدان حشر میں لا رہے ہوں گے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ کہتے ہیں جب بھی تھوڑی سی ہلکی ہونے لگے گی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، وہ آگ انسان کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی، اس کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، اللہ کہتے ہیں وہ ایسی آگ ہے انسان کے سارے جسم کی چمڑی ادھڑ کے رہ جائے، پگھل جائے گی۔ یہ ایسی اللہ نے آگ ان ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، کافر رہتے ہیں۔ احاط بہم سرادقها، اس کے گرد دیواریں ہیں، ان دیواروں نے آگ کو گھیر رکھا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ جہنمی پھر جب جہنم میں جائیں گے پانی مانگیں گے، یُغَاثُوا بِمَاءٍ، ان کو ایسا پانی دیا جائے گا کالمہل، جو تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہے۔ یشوی الوجوہ، جب وہ پینے لگیں گے اس کی اتنی تپش ہوگی کہ چہرے کا سارا یہ چمڑا اس پانی کے اندر اتر کے گر جائے گا۔ بئس الشراب، بہت برا پینا ہوگا، وہ پانی بہت برا ہے۔ وہاں پر وہ آگ میں جانے والا جب پانی مانگے گا، اللہ کہتے ہیں وہاں پر اس کو زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں بئس الشراب، بہت برا پانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، کھانے کے لیے طہر کا درخت ہوگا، پینے کے لیے زخموں سے نکلنے والا پیپ اور خون ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جو پانی پیٹ میں جا کر اس کا سارا نظام تباہ و برباد کر کے پیٹ کا سارا حصہ، سارا گوشت نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بئس الشراب، اللہ کہتے ہیں یہ بہت برا پانی وہاں پر ان کو ملے گا۔ وساءت مرتفقا، اور ان ظالموں کے لیے وہاں پر ٹہنے کی جگہ بہت بری ہوگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں بہت بری ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا وہاں پر انسان کو جکڑ کے باندھ کے تنگ جگہ میں ٹھونس دیا جائے گا، جیسے کیل دیوار میں ٹھونسا جاتا ہے، ایک کیل لکڑی کے دستے میں ٹھونکا جاتا ہے، ایسے ہی انسان کو باندھ کے جکڑ کے جہنم کی آگ میں ٹھونس دیا جائے گا۔ وساءت مرتفقا، بہت بری جگہ ہوگی ٹھہرنے کے اعتبار سے، اور انسان کو جہنمی لباس، جہنمی بچھونا، جہنمی چھتریاں، ہر طرف آگ ہی آگ، اور وہاں پر جہنم کے سانپ، وہ جہنم کے سانپ، وہاں پر ایک سانپ ایک اونٹ جتنا بڑا ہوگا، وہ ایک مرتبہ ڈسے گا 40 سال تک اس کا زہر برقرار رہے گا۔ وساءت مرتفقا، اللہ کہتے ہیں بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہاں پر جہنم کے اندر ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، وہ انسان پر مارے جائیں گے، انسان ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ اتنے بھاری ہتھوڑے پوری کائنات کے انسان اور جنات اگلے پچھلے سارے مل جائیں، اللہ کہتے ہیں ساری مخلوقات مل کر اس ایک ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتی، اتنے بھاری ہتھوڑے وہ اس جہنم کے اندر انسان پر برسائے جائیں گے، اس کے اوپر مارے جائیں گے۔ وساءت مرتفقا، اللہ کہتے ہیں ٹھہرنے کے اعتبار سے وہ بڑی بدترین جگہ ہوگی۔ اے انسان، اب تیرے اختیار میں ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تیرا جی چاہتا ہے، اگر تو ایسا ٹھکانہ لینا چاہتا ہے، جہنمی لباس ہو،
جہنمی بستر ہو، جہنمی اوپر چھتریاں ہوں، تجھے آگ کے اندر باندھ کے ٹھونس دیا جائے، اور جب بھی کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب بھی تو جہنم سے نکلنے کا ارادہ کرے تجھے مار مار کے دوبارہ جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے، اور جب تو مانگے تو تجھے دھور کے درخت کا کھانا دیا جائے کہ اس کا اگر ایک قطرہ اس دنیا کے اندر بھیجا جائے تو قیامت تک پوری دنیا کے اندر کبھی سبزہ نہ اگے، اتنا زہریلا وہ تجھے کھانا دیا جائے، تیری آنتڑیاں کٹ کے رہ جائیں، تو پانی پینے کے لیے مانگے تجھے زخموں کا پیپ اور خون پلایا جائے، تیرے اوپر کھولتا ہوا تارکول جیسا پانی بہایا جائے، تانبے جیسے پگھلے ہوئے پانی تیرے اوپر بہائے جائیں، پینے لگے تیرا چمڑا اتر جائے۔ اے انسان، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر وساءت مرتفقا، یہ ٹھہرنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے، لیکن جو ڈر گیا، جو اسلام کے تابع ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو مسلمان ہو گیا، جس نے قرآن کو مان لیا، آقا کی بات کو مان لیا، ومن شاء فلیؤمن، جو ایمان لے آیا اس کے لیے کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے نیک اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ جنہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، صدقات کیے، جمعے پڑھے، توحید کی خاطر ڈٹ گئے، اصحاب کہف کو گھر بار چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، اپنی جناب چودراہٹ صدارت چھوڑنی پڑی، شہزادہ پن چھوڑنا پڑا، وہ سارے لوگ جو ایمان لے آئے، جو اسلام پر ڈٹ گئے، اور مسلمان اور صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور قیامت تک ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، ہم ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ان کو کیا ملے گا؟ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ کی جنت اور باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، ان باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو مد نظر نہیں رکھا، آخرت کے مطلوب رہے، جو ایمان لانے والے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو قیامت کے دن سونے کے کنگن پہنائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کو باریک اور موٹی ریشم کے سبز رنگ کے لباس پہنائے جائیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، اور یہ پلنگوں پر، بیڈوں پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر جنت کے سکون لے رہے ہوں گے۔ نعم الثواب، یہ جنت کا ٹھکانہ اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور یہ بڑی پرسکون اور اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کے اعتبار۔ اے مسلمان، یہ جہنم کا راستہ ہے، اس کے اندر یہ معاملات ہیں، اور یہ جنت کا راستہ ہے، اس کے اندر یہ انسان کے لیے انعامات ہیں، اللہ کا دیدار ہے، آقا کائنات علیہ السلام سے ملاقات ہے، صحابہ سے ملاقات ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، نہریں ہیں، پھل ہیں، انسان کے لیے وہاں پر خوشیاں ہیں، باغات ہیں، اور انسان کے لیے اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنا بہترین بدلہ، نعمت ثواب بہترین بدلہ ہے، اتنا اچھا بدلہ ہے، اللہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جس نے دنیا ساری کی ساری دکھوں میں گزاری، غموں میں گزاری، پریشانیوں میں گزاری، کبھی بیچارے نے سکھ دیکھا نہیں، ہر وقت پریشانیاں پریشانیاں پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں، ٹینشناں، بیماریاں، یہ سارا اس انسان کو لپیٹے ہوئے ہیں۔ ایسے بیمار اور پریشان اور کمزور حال شخص کو اللہ قیامت والے دن بلائیں گے، صرف جنت کا ایک نظارہ کروائیں گے، ایک چکر لگوائیں گے، اللہ پھر اس سے پوچھیں گے بندے بتا کیا تجھے جب دنیا کی زندگی 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ جو زندگی ملی ہے، کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم، اللہ میں نے دنیا کے اندر
کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے، وہ جنت کا ایک نظارہ کر کے سارے دکھ پریشانیاں آفتے مصیبتیں بھول جائے گا۔ یہ میرا رب کہتا ہے ایمان والوں کے لیے نعمت ثواب میں اللہ نے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت الفردوس کے داخل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت الفردوس کے داخل نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت الفردوس کے داخل نصیب فرما۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، 4تھی مرتبہ جہنم خود کہتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے، اس کو دور کر لے۔ جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود کہتی ہے یا اللہ اس کو میرا مہمان بنا دے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت الفردوس کے داخل نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔